بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے عوام قابض بھارتی فورسز کے بدترین لاک ڈاؤن میں ریاستی جبر اور ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ اس انسانی المیہ کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے کو مقبوضہ وادی کے لوگوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ وہ مقبوضہ وادی کے لوگوں کو ان کی حقیقی جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مزید کہا کہ اس انسانی المیہ کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے۔ دوستو، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ مقبوضہ وادی کے بیشتر علاقوں میں وزیر اعظم عمران خان کی تصویروں والے پوسٹر لگا دیے گئے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مقبوضہ وادی میں وزیر اعظم عمران خان کے پوسٹر لگا دیے گئے، جن پر لکھا ہے کہ تمام عالمی فورم پر مقبوضہ وادی کے تنازع کو مؤثر انداز میں پیش کرنے پر پاکستان اور عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پوسٹر مقبوضہ وادی کے دارالحکومت سری نگر اور وادی کے بیشتر علاقوں میں لگائے گئے ہیں۔ یہ پوسٹر مقبوضہ وادی کی عوام کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، جن پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تصاویر بھی نظر آ رہی ہیں۔ پوسٹر پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی کے عوام بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی بدترین مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے پاکستانی قوم آج یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منا رہی ہے۔ یوم یکجہتی کے موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے عام تعطیلات کا اعلان کیا گیا تھا۔ صبح 10 بجے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ٹریفک 1 منٹ کے لیے روکی گئی، سائرن بجائے گئے۔ دنیا بھر میں اس دن کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شہر شہر، نگر نگر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے یمن لڑائی میں سعودی عرب سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے تبدیلیوں کا اعلان آج کر دیا جائے گا۔ 2014 میں یمنی حکومت اور حوثی تحریک کے مابین شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد سعودی عرب نے 8 عرب ممالک کے ساتھ مل کر یمن میں کارروائیاں کرنے کے لیے ایک عسکری اتحاد تشکیل دیا تھا۔ اس اتحاد کی فضائی کارروائیوں میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی بھی مدد حاصل تھی۔ اس سے قبل امریکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت بند کر چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد عرب دنیا میں صدر ٹرمپ حکومت کے دور کی پالیسیوں میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک کا دورہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے۔ خلیجی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور تعلقات میں بہتری کے بعد اگلے ہفتے نیتن یاہو کو متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک کا دورہ کرنا تھا، جس کو ایک بار پھر غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کو متحدہ عرب امارات اور بحرین کے 3 روزہ دورے پر جانا تھا، تاہم کچھ وجوہات کے باعث دورے کا دورانیہ صرف 3 گھنٹے کے لیے کر دیا گیا تھا۔ بیلجیم کی عدالت نے ایرانی سفارتکار سمیت 4 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ بیلجیم کی عدالت نے ایرانی سفارتکار کو 2018 میں پیرس میں ایرانی اپوزیشن ریلی میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کے الزام پر 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے اس کی منصوبہ بندی میں ملوث مزید 3 افراد کو 15 سے 18 سال کے درمیان سزا سناتے ہوئے ان کی شہریت بھی ملتوی کر دی ہے۔ ایرانی سفارتکار اسد اللہ اسدی نے سزا سے بچنے کے لیے عدالت سے سفارتی استثناء بھی مانگا، جس کو جج نے مسترد کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ سفارتکار اسد اللہ اسدی ویانا میں ایرانی سفارت خانے میں کام کرتا تھا، جس کو 2018 میں جرمنی سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ گرفتاری سے قبل
اسد اللہ اسدی نے ایرانی نژاد جوڑے سے ملاقات کر کے ایک پارسل بھی دیا تھا۔ چائنا نے کینیڈا سے متنازع ٹی شرٹ خریدنے پر سفارتکار کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چائنا نے گزشتہ روز کینیڈا کی جانب سے اس معاملے پر آنے والی وضاحت کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ سفارتکار نے کچھ عرصہ قبل ایک چینی کمپنی سے ایک خاص ڈیزائن کی ٹی شرٹ آرڈر پر منگوانے کے لیے رابطہ کیا تھا۔ ٹی شرٹ پر بنا ڈیزائن چمگادڑ سے مشابہت رکھتا تھا اور اسے پہلی نظر میں دیکھنے سے اس کے بیچ ووہان لکھا دکھائی دیتا تھا۔ ٹی شرٹ کے آرڈر کے وقت لی گئی تصویر نے چائنا کے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ چینی حکومت نے بھی اسے چائنا کو کورونا کا ذمہ دار قرار دینے والے پروپیگنڈے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر شدید احتجاج کیا تھا۔ ایک ٹی شرٹ پر تنازع نے کینیڈا اور چائنا میں شدید اختلافات پیدا کر دیے۔ چائنا کی جانب سے ٹی شرٹ کے تنازع پر مسلسل سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس سے قبل چائنا کینیڈا کی وضاحت مسترد کر چکا ہے اور اب باقاعدہ سفارتکار کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ ویسٹ انڈین سٹار کرس گیل نے T10 کرکٹ میں تیز ترین 50 کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ کرس گیل نے ابوظہبی T10 لیگ میں ٹیم ابوظہبی کی جانب سے صرف 22 بال پر 84 رن سکور کیے۔ کرس گیل نے اس میں 78 رنز باؤنڈریز کے ذریعے بنائے۔ اس دوران 9 چھکے اور 6 چوکے جڑے۔ انہوں نے 50 صرف 12 بالز پر مکمل کر کے پاکستانی محمد شہزاد کا ریکارڈ برابر کیا جو 2018 کے ایڈیشن میں بنایا گیا تھا۔ بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان کا بالآخر بھارتی کسانوں کے احتجاج پر موقف سامنے آ گیا۔ بھارت میں ان دنوں کسانوں کے احتجاج کے باعث شدید ہلچل مچی ہوئی ہے۔ امریکی گلوکارہ ریانہ کے کسانوں کی حمایت میں کیے گئے ٹویٹ کے بعد تو اس معاملے میں عالمی توجہ حاصل کر لی ہے اور ریانہ کے کسانوں کے حق میں کیے گئے ٹویٹ نے ان بھارتی فنکاروں کو بھی نیند سے جگا دیا ہے جو مسلسل اس مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اکشے کمار، اجے دیوگن، کرن جوہر، ایکتا کپور اور سنیل شیٹی کا اس مسئلے پر موقف تو سامنے آیا لیکن انہوں نے کسانوں کے حق میں بات کرنے کی بجائے حکومت کے حق میں اپنا موقف جاری کیا، جس نے کسانوں کے حامیوں کو غصے کو مزید ہوا دی۔ تاہم اس معاملے پر بالی ووڈ کے تینوں خانز کی معنی خیز خاموشی نے سب کو حیران کیا ہوا تھا، لیکن اب سلمان خان نے اس معاملے پر اپنا تھوڑا سا موقف دیا ہے۔ سلمان خان کا کہنا ہے کہ سب کے ساتھ صحیح چیز ہونی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ صحیح چیز ہونی چاہیے، مطلب کسانوں کی بات بھی سنی جانی چاہیے، ان کے ساتھ بھی کوئی چیز غلط یا بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور غلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کی ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرینڈلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آتی ہے لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ میانمار میں مارشال لا لگانے والے کمانڈر ان چیف جنرل من آنگ کی مدت ملازمت 2016 میں ختم ہونے جا رہی تھی، تاہم انہوں نے اس وقت خود ہی اپنے آپ کو توسیع دیتے ہوئے اپنی مدت ملازمت مزید 5 سال کے لیے بڑھا لی اور اب 2021 میں ایک بار پھر ان کی مدت ملازمت ختم ہونے والی تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے ہی مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل من آنگ کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلنے کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی تھی، تاہم جنرل نے اس سے پہلے ہی مارشل لا نافذ کر دیا۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا ذمہ دار جنرل من آنگ کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں میانمار کی آرمی نے بدھ مت کے تقریب کاروں کے ساتھ مل کر روہنگیا مسلمانوں کے گاؤں اجاڑ ڈالے۔
ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار کر اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا، قصبات کو آگ لگا دی گئی۔ ان مظالم کی وجہ سے 7,30,000 سے زائد روہنگیا مسلمان جان بچا کر فرار ہوئے اور بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ روہنگیا مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ان مظالم پر دنیا بھر سے جنرل من آنگ کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ جنرل من نے مارشاء اللہ کے 2 روز بعد کل پہلی بار خطاب کیا اور کہا کہ ملک میں مارشاء اللہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں آنگ سان سوچی نے دھاندلی کے ذریعے فتح حاصل کی تھی۔ میانمار میں مارشاء اللہ پر دنیا بھر سے انتہائی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے بھی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ میانمار پر پابندیاں دوبارہ عائد کر دیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔